امریکہ اور ایران کے درمیان 14 نکات کی ڈیل تو ہو گئی، لیکن اسرائیل جو اس ڈیل کے کچھ اہم حصوں سے ایگری ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ آخر اسرائیل کو اس ڈیل سے پرابلم کیا ہے؟ چلیے اس کو تھوڑا سمپل لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات کلیئر کر لیں کہ یہ 14 پوائنٹس ڈیل ابھی فائنل پیس ٹریڈنگ نہیں ہے، بلکہ ایک فارم ورک یا پھر ایک روڈ میپ کی طرح ہے، جس کے ذریعے امریکہ اور ایران یہ ٹینشن روک کر آگے کی نیگوشیشن کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس ڈیل میں کچھ اہم پوائنٹس کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دو، ایران کے کچھ سیکشنز میں نرمی پیدا کر دو اور 60 ڈیز میں نیوکلیر ٹاکس کو دوبارہ شروع کر دو۔ لیکن اسرائیل کی اس میں سب سے بڑی ٹینشن ہے کیا؟ نمبر 1، اسرائیل کہتا ہے کہ اس ڈیل میں ایران کے میزائل پروگرام پر کوئی سخت پابندی نظر نہیں آتی ہے۔ نمبر 2، ایران کے ریجنل الائنسز جیسے حزب اللہ اور باقی کے دوسرے گروپس، ان پر بھی اسی انیشل ڈیل میں کوئی بڑا ریسٹرکشن شامل ہی نہیں ہوا۔ اور نمبر 3، اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کے یورینیم انکریچمنٹ فیسلٹیز اور نیوکلیر انفراسٹرکچر پر واضح کنڈیشنز ہوں، لیکن یہ مسئلہ تو فیوچر نیگوشیشنز کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے، ایران بھی چاہتا ہے کہ لبنان میں بھی کمپلیٹ سیز فائر ہو جائے اور اسرائیل کے اس پر اٹیکس رک جائیں، لیکن یہ بات تو اسرائیل کے لیڈرشپ کو پسند ہی نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کہتا ہے کہ اگر حزب اللہ نے اٹیک کیا تو اس کو جواب دینے کا حق رہنا چاہیے۔ یعنی اصل کہانی یہ ہے کہ اسرائیل پوری طرح ڈیل ریجیکٹ نہیں کر رہا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈیل ایران کو اکنامک ریلیف دے رہی ہے، لیکن اس کے میزائلز پروگرام، پراکسی گروپ اور فیوچر سیکیورٹی تھریٹ پر ابھی تک پوری گارنٹی نہیں دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 60 دن کی نیگوشیشن اس میں امریکہ ایران سے کتنی بڑی کنسیشنز لیتا ہے، اور کیا اسرائیل ان نتیجوں سے مطمئن ہوتا ہے یا نہیں۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اسرائیل کے یہ کنسرنز جائز ہیں، یا پھر یہ ڈیل مڈل ایسٹ میں امن کی طرف ایک بڑا پہلا قدم ہے؟ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، فالو، سبسکرائب ضرور کرے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور ڈسکس کرے گا۔